اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافروں کا لشکر خواب میں تھوڑی تعداد میں دکھایا۔ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہو۔ مسلمانوں کو نہیں پتا تھا کہ 1000 کا لشکر آ گیا اور ہم 313 ہیں، 8 تلواریں ہیں، گھوڑے بھی نہیں ہیں اتنے، اور باقی لوگوں کے پاس تو ویسے ہی ڈنڈے ہیں۔ وہ تو میں نے بتایا تھا کہ وہ تو ابو سفیان کے قافلے کے لیے مسلمان نکلے تھے، راستے میں اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ یہ نبی علیہ السلام کو بشارت دے دی کہ نہیں، اب آپ کو ہم ابو جہل سے ٹکروائیں گے۔ جو 1000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے وہ آیا اس لیے تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کرے۔ ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر نکل گئے سمندر کے کنارے، اور ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ تو اب مسلمانوں کو تو نہیں پتا تھا کہ سامنے لشکر کتنے ہیں، حوصلے پست ہو جاتے ہیں جب یہ پتا چلے کہ 3 گنا بڑا لشکر اور وہ اسلحے سے لیس ہے۔ دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں بڑا سخت فتویٰ آ رہا ہے، یہ بات اگر ہم خود کر دیں تو لوگ کہیں گے یہ تو گستاخی کر دی آپ نے صحابہ کرام کی، اور ان صحابہ کی کہ جن سے افضل ہے ہی کوئی نہیں ہے، صحابہ بدر، ان سے بڑھ کر کسی کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ جذباتی باتیں ہیں جو آپ کو لوگ بتاتے ہیں۔ ہر طبقے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اور اس کی ریزن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ لشکر بڑا دکھاتا جتنا کہ وہ تھا، لَفَشِلْتُمْ، تو تم ضرور ہمت ہار دیتے، ڈسپلن لوز ہو جاتا کہ یار ہماری تو تیاری نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا، اچانک ہمارے اوپر یہ جنگ تھوپ دی گئی، ضرور تم ہمت ہار دیتے۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ضرور تم اس امر میں اللہ کے حکم میں جھگڑا کرتے کہ کوئی اور راستہ نکل آئے، جنگ ٹل جائے۔ کچھ لوگوں نے کیا بھی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالی نے اس معاملے میں تمہیں بچا لیا، اور بچایا کس طرح کہ وہ تعداد کثرت میں نہیں دکھائی، قلت میں دکھائی، تاکہ حوصلے پست نہ ہو۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کا ایمان کس لیول کا ہے۔ سب کچھ صرف ایمان کی بنیاد پہ نہیں چل رہا ہوتا، اسباب پہ بھی نظر ہوتی ہے، لیکن مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ اسباب پورے اختیار کرے جتنے گیون سرکمسٹانسز میں ہیں، اس کے بعد مسبب الاسباب کے اوپر نظر رکھے۔ صرف مسبب الاسباب پہ بھی نظر نہ ہو، صرف اسباب کے اوپر بھی تکیہ نہ ہو۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے دکھایا تمہیں لشکر کفار، جبکہ تمہارا مقابلہ ان سے ہونے والا تھا تمہاری نگاہوں میں قلیل۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی ان کی نظر میں تھوڑا دکھایا۔ یعنی انہوں نے کہا تھے تھوڑے جنے، انہوں نے بھی کہا تھے تھوڑے جنے، تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ نبڑ لینا، گھمسان کا رن پڑے۔ کافروں کو تو ظاہر تھوڑے نظر آنا ہی تھا، ہے ہی وہ 1/3 تھے، بالکل کم نظر آئے، اور مسلمانوں کو بھی نظر آیا تھوڑے سے ہیں، تاکہ پورے جوش کے ساتھ لڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس لڑائی کے بعد اس دن کو یوم الفرقان بنانے والا تھا، حق اور باطل کے فیصلے کا دن۔ یعنی پورے حالات و واقعات اللہ نے موزوں کر دیے اس جنگ کے لیے۔ جو پچھلی دفعہ آیا تھا کہ اگر تم پوری کوشش بھی کرتے تب بھی اس ٹائم پہ سامنے نہ آتے اس لشکر کے، اللہ نے حالات ایسے پیدا کیے کہ ایگزیکٹلی ابو جہل وہاں سے لشکر لے کے آ گیا، یہاں سے مسلمانوں کا لشکر پہنچ گیا، تو دونوں کو ایک دوسرے کی نظر میں کم دکھایا۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں طے کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا امر ہے، اس کا حکم ہے، وہ پورا ہو کر رہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام اعمال لوٹائے جاتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا لقیتم فئۃ، جب جنگ میں تمہارا آمنا سامنا ہو کافروں کے ساتھ، فاثبتوا، تو دیکھنا ثابت قدم رہنا، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو خوب یاد کرنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی ایک تو ہمت دکھانی ہے، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ یعنی صرف دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ جس طرح ہم لوگوں کو جب کوئی آتے ہیں لوگ، ہم کہتے ہیں بھائی تھوڑا حوصلہ کرو یار، کیا ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی ہے؟ یہ وہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کو بھی یاد کرنا ہے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور تنازع کھڑا نہ کرنا، جو تمہارا لیڈر تمہیں حکم دے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی، ڈسپلن کو لوز نہیں کرنا۔ جو کچھ آپ کو پتا ہے اس کے بعد غزوہ احد میں ہو گیا تھا، وہاں پہ تنازع ہی تو ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشیں چیل اور کوے اٹھا رہے ہیں، تب بھی تم نے 50 بندوں نے یہ دھرا نہیں چھوڑنا، لیکن 35 نے چھوڑ دیا، صرف 15 رہ گئے۔ خالد بن ولید یہ منظر دیکھ رہے تھے، کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے، وہ اس درے کے پیچھے سے آئے اور حملہ کیا، اور 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، خود نبی علیہ السلام کے دان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ وہ وہاں پہ بھی سورہ آل عمران میں جو کمنٹری آئی ہے نا، وہاں پہ بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، تمہیں فتح ہو گئی تھی، لیکن تم نے وہاں تنازع کر دیا اور رسول اللہ کی حکم عدولی کی، اور جس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ مسلمان تو شہید ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے بھی دانت شہید ہو گئے، کیونکہ اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ ہاں، آپ لاکھ کہتے رہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، محبوب جب دنیا میں موجود تھے نا، امت نے کام ڈالا تو اس کا رزلٹ نکلا امت کے اوپر بھی، اور خود نبی علیہ السلام بھی امت کی وجہ سے آپ کو بھی تکلیف کاٹنی پڑی۔ آج تو دنیا میں آپ موجود نہیں ہیں، آج اگر امت غلط کام کرے گی تو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے، یہ کہہ کے جان نہیں آپ چھڑا سکتے۔ اگر تم نے تنازع کھڑا کیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تنازع نہ کھڑا کرو، فَتَفْشَلُوا، تو دیکھنا اس طرح پھر تم کم ہمت ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ محاورتاً بات ہے، ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی جس طرح کے یعنی ثابت قدم انسان ہوتا ہے نا، وہ والا معاملہ نہیں رہے گا۔ پھر جس طرح ہوا اکھڑتی ہے جب، تو آپ کو پتا ہے پھر جتنی بھی چیزیں زمین کے اوپر ہیں وہ ادھر ادھر ماری پھرتی ہیں، جیسے آندھی چلتی ہے، اس طرح تمہاری بھی ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر اختیار کرنا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔